عمران صاحب جی موجود سر، ہیں؟ آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی، آپ کائنڈلی تلاوت کر دیں وتھ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے سر، کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان آیت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو. اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام پارٹیسپینٹس کو زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ سب کی طرف سے. اس میں سب سے پہلا کویسچن بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا ان باکس میں پچھلے 2 دن سے کہ ان کی جاب نیچر کیا ہوتی ہے. یہ جو ڈسٹرکٹ ٹرینر ہوتے ہیں، ایگزامینر ہیں یا مانیٹر ہیں، ان کی جاب نیچر کیا ہوتی ہے. تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈسٹرکٹ ٹرینر سے. ڈسٹرکٹ ٹرینر بیسیکلی 16 گریڈ کی پوسٹ ہے. میرا 2 ڈسٹرکٹ ٹرینر سے رابطہ ہوا ہے اس کانٹیکسٹ میں، ان سے تھوڑا سا میں جان سکوں کہ اس کی جاب نیچر کیا ہے، کس طرح کا ورک ہوتا ہے، کون جو ہے اس ورک کو پھر اوپر سے سپروائز کر رہا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مانیٹر ڈی ٹی کے اوپر. وہ سارا بہت ہی بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اس میں آپ کے پاس جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، ایم اے ایجوکیشن یا ایم ایڈ. ایم ایڈ از ایکول ٹو ایم اے ایجوکیشن. آن لائن فارم میں ابھی صرف ایک ہی آپشن آ رہا ہے، ایم اے ایجوکیشن. تو پلیز کیپ ان مائنڈ کہ ایم اے ایجوکیشن کے ایم ایڈ ایکول ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایکولنس سرٹیفکیٹ بھی کہیں سے ریکوائر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایچ ای سی کا نوٹیفائڈ ہے کہ ایم ایڈ از ایکول ٹو ایم اے ایجوکیشن. ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیں. دوسرا، اس میں ایج ہے منیمم 27 اور جو میکسیمم ہے وہ 37 ہے. اب اس میں میل کے لیے، فیمیل کے لیے 22 منیمم اور 40 جو ہے وہ میکسیمم ہے. اب اس میں جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے، پبلک سرونٹ ہوتا ہے، اس کی جو ایج ہوتی ہے، جو اس کی گورنمنٹ سروس میں گزری ہوتی ہے، وہ ایکسکلوڈ ہوتی ہے. یعنی جن کا مور دین 40 ایئرز اگر فیمیلز ہیں یا کوئی میل ہے مور دین 37، تو وہ ایلیجیبل ٹو اپلائی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کے سلیبس کی ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا، 80 مارکس کا کویسچن ایجوکیشن کا ہوگا اور 20 مارکس کا جنرل نالج کا ہوگا. 30 ٹوٹل پوسٹ ہیں ڈسٹرکٹ ٹرینر کی. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن کا، بیسک لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اس کا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے ڈی ای او لٹریسی. ٹھیک ہے، اس ڈی او لٹریسی کے انڈر کام کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ٹرینر. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ہفتے میں 5 دن یعنی منڈے سے لے کر فرائیڈے تک یہ فیلڈ جاتے ہیں جہاں جہاں پہ نان فارمل سکولز ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے گلی محلوں میں یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو چھپر ٹائپ ہوتے ہیں، جہاں پہ کیچمنٹ ایریاز، ان ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ جو ہے وہ اسکول نارملی جو پرائمری بوائز یا گرلز اسکول نہیں ہوتے، نارملی یہ وہاں پہ ہوتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے فیلڈ وزٹ کرنا ہوتا ہے. فیلڈ وزٹ کرنا ہے وہاں پہ جو ہے اب ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے، اسیسمنٹ کر لی، ٹیچر کی ٹریننگ کر لی. یہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ٹرینر کا کام. ایک دن ان کی میٹنگ ہوتی ہے ویکلی.
ٹھیک ہے، اور 16 ان کا گریڈ ہے. کچھ لوگ پرماننٹ ہیں، کچھ ابھی کانٹریکٹ میں ہیں. تو نارملی جو گورنمنٹ کی سیٹس آتی ہیں جب بھی، تو وہ پہلے جو ہے وہ کانٹریکچوئل ہوتی ہیں، کانٹریکٹ بیسڈ ہوتی ہیں، دین وہ پھر پرماننٹ ہو جاتے ہیں آفٹر 3 ایئرس. اپنے مائک صاحب سب سے گزارش ہوگی، میری عاجزانہ گزارش ہوگی کہ آف رکھیں گے، کیونکہ بار بار مجھے جو ہے وہ میوٹ کرنا پڑے گا یہاں سے. اچھا، دوسرا ان کو موبلٹی الاؤنس ملتا رہا ہے 10,000، اب نہیں مل رہا. یعنی منتھلی بیسس پہ ان کو 10,000 سیلری کے ساتھ موبلٹی الاؤنس ملتا تھا، ٹریولنگ الاؤنس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اب وہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، یہ اس کی جاب نیچر ہے. یہ پرماننٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ، کچھ نہیں بھی ہوئے. تو ڈسٹرکٹ ٹرینر کا یہ سارا جو ہے وہ کام ہوتا ہے. باقی ایگزامینر نے ایگزام لینا ہوتا ہے، اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، مطلب جو اس کے نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے ہیں اس کا یہ کام ہوتا ہے. جو مانیٹر ہے یہ اس نے ٹیچر پریزنس کو، اسٹوڈنٹ پریزنس کو، انرولمنٹ وغیرہ کو، یہ چیزیں جا کے چیک کرنی ہوتی ہیں اپنے نان فارمل سکولز کے اندر. تو باقی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس میں آئی تھنک کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو بیچلر ڈگری ریکوائر ہے مانیٹر کے لیے، ساتھ میں بی ایڈ، ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن کوئی آپ کی پروفیشنل ہونی چاہیے مانیٹر کے لیے. ایگزامینر کے لیے اگین آپ کی ماسٹر ان ایجوکیشن ریکوائر ہے. ٹھیک ہے، لٹریسی موبلائزر کے لیے بھی آپ کی جنرل جو ہے وہ بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، بی اے، بی ایس سی ہونی چاہیے. اب جو ہے ہمارے تقریباً اس وقت جو پارٹیسپینٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا یہ آلموسٹ 56 ہیں. باقی لوگوں کو میں نے میسج کر دی ہے. آپ کو ریکارڈنگ بھی اس کی مل جائے گی اس مکمل لیکچر کی، سیشن کی جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی کلاس کے بعد. باقی پلان ہمارا کیا ہوگا وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ہم کنٹینٹ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ایگزامینر کا اور ڈسٹرکٹ ٹرینر ہے، ان دو پوسٹ کا جو پیپر ہونا ہے 80 مارکس ایجوکیشن میں سے ہونے، ایجوکیشن کے پورشن میں سے 20 نمبر آپ کے جنرل نالج کے ہوں گے. تو ہمارا پہلا فوکس جو ہے وہ ان 80 مارکس کے اوپر ہوگا. کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جنرل نالج کا بھی ہلکا ہلکا ساتھ ساتھ ٹچ دیتے رہیں، اس کی پریپریشن بھی آپ کی ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے. تو اس کے لیے ریکمنڈڈ بکس کون سی ہوں گی؟ ایک ہی بک ہم لیں گے انشاءاللہ، امتیاز شاید کی ہے پی پی ایس سی ایڈوانس ماڈل پیپر، اسی کے ہی ہم ماڈل پیپر جو ہے وہ 1 بائی 1 ان کی پریپریشن کریں گے. تو ہم بلا تاخیر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے کنٹینٹ کو، تاکہ باقی لوگ جوائن کر لیں. جیسے ہی باقی لوگ ہمیں جوائن کریں گے تو جو کویسچن آپ کی طرف سے ہوں گے ان کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اینڈ پہ ایڈریس کریں گے، تاکہ جو لوگ ابھی ویٹنگ میں ہیں، جوائن کر رہے ہیں، ان کو ایشوز آ رہے ہیں، وہ لوگ پھر ہمیں جوائن کر لیں. اور اینڈ پہ جن کے جو کویسچنز ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ سملر کویسچن ہوں، تو پھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی، ہمارا ٹائم بچ جائے گا. ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے واٹ از ایجوکیشن؟ آپ میں سے کوئی جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے 2-4 اگر جنہوں نے جوائن کیا تو ان کے علاوہ جو بالکل فریش ہیں، جی کوئی بتا سکتا ہے واٹ از ایجوکیشن؟ ہم نے ماسٹر کیا، ایم فل کیا ہوا ہے، بیچلر ڈگری کی ہوئی ہے، ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ اینی ون پلیز. جی I ایسر. think, sir, these جی are just only a جی 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 بتائیے پلیز. جی ایجوکیشن ایجوکیٹ سے نکلا ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نالج گین کرنا. نالج گین کرنا، ٹھیک ہے. نالج گین کرنا. کوئی سر اور؟ سر آپ پلیز I think, sir, اس just کلاس a کی ٹائمنگ 8 little. بجے رکھ دیں. کلاس کا ٹائم پھر 8 بجے. اچھا ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں کر لیں گے. فی الحال تو 2-3 دن ہم نے ڈیمو سیشن لینے ہیں، اس میں ایڈجسٹمنٹ اپنی کریں. باقی جو میجورٹی کو ٹائم سوٹ کرے گا ہم انشاءاللہ وہی فائنل کریں گے. جی یہ کویسچن آپ پلیز اینڈ پہ رکھیے گا، سجیشنز اینڈ پہ رکھیے گا، تاکہ سارے لوگ ہمیں جوائن کر لیں. جی کوثر اجاز بتانا چاہ رہی ہیں. جی Sir, acquiring knowledge, skills and values is education. ایکوائرنگ نالج اسکلز ویلیوز از ناؤن ایز ایجوکیشن. ایجوکیشن بیسیکلی میں نا آپ کو ایک لسٹ آف ورڈز دوں گا، 31 لسٹ آف ورڈز ہوں گے، جن میں اوریجن ہوگا اور آگے ان کے میننگ ہوں گے. مختلف جو لینگویجز ہیں ان کا اوریجن، اور پھر ان کے ان سے ڈرائیو ہونے والے ورڈز اور ان کے پھر میننگز کیا ہے. انشاءاللہ اس کی لسٹ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. تو ویری فرسٹ جو اس لسٹ میں ورڈ ہے وہ ہے ایجوکیشن. واٹ از مین بائی ایجوکیشن؟ ایجوکیشن لیٹن ورڈ
ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈرائیو کیا گیا ہے. ایجوکر یا ایجوکیئر دونوں لیٹن ورڈ ہیں. ہم نے 31 ورڈز کی لسٹ آپ کو پرووائڈ کرنی ہے جو آپ کے فل کورس میں یہی یوز ہوں گے. اس میں جرمن، فرینچ، لیٹن اینڈ گریک ہوں گے. تو ایجوکر جو ہے ورڈ ایجوکر EDUCER، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. اور ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے برنگز اپ. یہ جو ایجوکیئر ہے، ایجوکیشن از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ ایجوکیئر وچ مینز. یہ کویسچن کم از کم 2-3 دفعہ پوچھا جا چکا ہے. اور یہ جو ایجوکر والا ہے EDUCERE، اس کے یہ جو میننگز ہیں، یہ سوال پچھلے پاس جتنے بھی آپ کو پیپرز ملیں گے ہر پیپر میں یہ سوال آپ کو نظر آئے گا. یہ بے شک آپ کو ہماری بھی بک ہے زون آف ایجوکیشن، اس میں بھی صرف PPSC کے 16 پاس پیپر ہیں، لیکچر، ہیڈ ماسٹر اور اس لٹریسی وغیرہ کے. تو ان میں تقریباً آلموسٹ ہر پیپر میں یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کس لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. تو یہ ایجوکر یا ایجوکیئر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے. ایجوکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. اور ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے برنگ اپ. لیٹن ورڈ ہے. اب اس کی ڈیفینیشن ہے ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس از ناؤن ایز ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو یونیسکو، یونائٹیڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. یعنی نالج کو، علم کو، مہارتیں جو سکلز ہم سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، ویلیوز جو ہمارے اندر اچھی اقدار آتی ہیں وہ، اور ہمارے جو عقائد یا بلیوز ہوتے ہیں، اور ہماری جو ہیبٹس ہوتی ہیں، یہ جو ہم ایکوائر کرتے ہیں اپنے ٹیچر سے، پیرنٹ سے، جہاں سے بھی ہم ایکوائر کرتے ہیں، وہ کلیکٹیولی کیا کہلاتی ہے؟ ایجوکیشن کہلاتی ہے. Acquiring knowledge, skills, values, beliefs and habits according to UNESCO Sustainable Development Goal 4. UNESCO کے مطابق ایجوکیشن نالج، سکلز، ویلیوز، بلیوز اور ہیبٹس کو ایکوائر کرنے کا نام ہے. آپ میں سے کوئی یونیسکو کے بارے میں جانتا ہے؟ اور SDG 4 کا پتہ ہے کسی کو؟ جی اینی ون پلیز. جی سر، یونیسکو ایک ادارہ ہے یونائٹیڈ نیشن کا، اور انہوں نے 8 گولز دیے تھے اس کے ایجوکیشن کے بارے میں. ان کا ایک 4 گول تھا. تو یہ سر. تھینک یو. 2000 میں ڈیولپمنٹ گول ہے. یس، ایئر 2000 میں، سن 2000 میں سینیگال کے اندر ایک جو ہے وہ ورلڈ کانفرنس ہوئی. سینیگال پرتگال کے اندر کانفرنس ہوئی جس میں 163 نیشنز تھی، یعنی 163 ممالک تھے جو اس وقت UNO کے ممبر تھے، اقوام متحدہ کے رکن ممالک تھے. ان کی کانفرنس ہوتی ہے. اس کانفرنس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ 2015 تک ہم ان 8 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے پلان کر رہے ہیں ان کو 100% امپلیمنٹ کر لیں گے. اس میں ان گولز کا نام دیا گیا، ان 8 آبجیکٹیوز کو گولز کا نام دیا گیا. ان گولز کو جو نام دیا گیا تھا وہ تھا MDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. اس میں جو گول 2 تھا نا، وہ تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. کیا مطلب کہ یہ 163 ممالک 2000 سے لے کر 2015 تک 15 سال کی ایفرٹس کے بعد کیا کریں گے؟ پرائمری ایجوکیشن کا جو ریٹ ہے، انرولمنٹ ریٹ 100% کریں گے. یعنی ان کا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو اسکول کے باہر ہوگا. پرائمری ایج کا کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول نہیں ہوگا. یہ 2000 جو ہے وہ 15 تک جو ہے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیے جائیں گے. اب 2014 میں اس پہ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، اس پہ ایک ریویو میٹنگ ہوتی ہے. اس ریویو میٹنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ہم نے اچیو کر لیا. اب 193 ممالک ہو چکے ہوتے ہیں UNO کے، کتنے؟ 193. انہوں نے پھر کیا کیا؟ ان 8 MDGs کو SDGs میں چینج کر دیا. ان کو MDGs کو SDGs کے اندر کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. یعنی ان کا نیم MDGs سے SDGs رکھ دیا گیا. پہلے کون سا گول؟ یہ آپ کو جو بک ہم پرووائڈ کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں جو میں وربلی بتا رہا ہوں آپ کو موجود ہوں گی. آپ مطلب اس بات کی فکر نہیں کریے گا کہ یہ یہاں پہ سلائڈ پہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ہر چیز انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سافٹ فارم میں بھی اور بک کی شکل میں بھی دی جائے گی. اچھا، اب 193 ممالک نے ان کا نیم چینج کیا MDGs سے SDGs،
اور انہوں نے ٹارگٹ ایئر اب 15 سال مزید آگے بڑھا کے 2030 سیٹ کر دیا کہ 2030 میں ہم یہ اچیو کریں گے. تو جو گول 2 تھا پہلے، اب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اب جو ہے وہ گول 4 بن گیا، یعنی چوتھے گول کو ایجوکیشن کا گول رکھا گیا. پہلے 8 گول تھے تو اب 17 گولز ہیں. یہ سوال پیپر میں ہے، لیکچر ایجوکیشن کا جو پیپر ہوا ہے اس میں یہ پوچھا گیا. ویری فرسٹ کویسچن یہی تھا کہ سسٹینیبل گول 4 کے مطابق جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کتنے % ہم نے اچیو کرنا ہے پاکستانی گورنمنٹ. تو 100% ہم نے کرنا ہے بائی 2030. ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں اس یونیسکو کا اور SDG 4 کا. ہم انشاءاللہ تعالی وہی باتیں یہاں پر ڈسکس کریں گے جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہوں گی. یہ ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی. آپ کو آئی تھنک یہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایجوکیشن کس کو بولتے ہیں، یونیسکو کس کو کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن ہے جو کہ ورلڈ وائڈ جو ہے ان 193 ممالک کے اندر، خصوصاً ان ممالک میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے اندر ایجوکیشن اور سائنس کو اور کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. تو SDG 4 جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4، جو 17 گول ہیں جو 2015 میں ڈیزائن کیے گئے تھے، ان میں گول 4 ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اس کے مطابق یہ ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی: ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں، یہ ہم فی الحال اسکپ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن اینڈ فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. اب ہم جب ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں، ایلیمنٹس یا کمپوننٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اینی ون پلیز. کوئی نہیں بتا سکتا؟ میں خود ہی بتاؤں. اچھا، کوئی چیز کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اجزاء اس کے کتنے ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کے پاس ایک پین ہے نا، پینسل ہے، جسے آپ اگر اس وقت نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں. یہ سارے پارٹس ملیں گے تو ایک پین یا پینسل بنے گی. اسی طرح جو ایجوکیشن ہے اس کے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. فون کر کے کہے پھر مائکس اپنے طلباء اپنا مائک آف کریں آپ. چلے میں ان کو میوٹ کر لوں ایک سیکنڈ. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کی تو یا کمپوننٹس آف ایجوکیشن کی. تو 4 ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہوتے ہیں آبجیکٹیوز، یعنی جو بھی تعلیم، کوئی بھی علم سیکھا یا سکھایا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ان مقاصد کو ہم آبجیکٹیوز کہتے ہیں. ایلیمنٹس آف ایجوکیشن میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہیں؟ آبجیکٹیوز. آپ میں میجورٹی لوگ ٹیچر ہیں اور موسٹلی PhDs ہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی ٹاپک پڑھاتے ہیں تو SLOs لکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، آبجیکٹیوز آف دا کلاس روم، آبجیکٹیوز آف دا لیسن. تو جب بھی کوئی چیز پڑھائی یا سکھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے مقام کیوں پڑھا رہے ہیں. مثلا آپ اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں کہ جو دیانت داری ہے اس کے فوائد. ہم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچے کے اندر یہ چیز جو ہے انکلکیٹ ہو جائے، اس کے بیہیویئر یا کردار کے اندر سچائی، امانت داری اور دیانت داری شامل ہو جائے، بچہ اس کے بارے میں جان سکے. تو یہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. پہلے ہم آبجیکٹیوز بناتے ہیں، پھر ان آبجیکٹیوز کے لیے ہم کنٹینٹ بناتے ہیں، یعنی جیسے بکس ہیں یہ ہم بناتے ہیں. یعنی آبجیکٹیو بن گئے تو پھر ہم کنٹینٹ یعنی کریکولم بناتے ہیں، بکس بناتے ہیں. اب بکس ہماری لکھی گئیں تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ ٹیچر کلاس روم کے اندر پڑھائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو پڑھانا ہے اس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈولوجی، اس کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. تو ٹیچر کی ٹیچنگ، پیڈاگوجیکل سکلز یا پیڈاگوجی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اگلا کمپوننٹ ہے کہ کیسے اس کنٹینٹ کو جو بنایا جا چکا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے اس کو جو ہے وہ پڑھایا کیسے جائے گا. اب پڑھایا جائے گا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پڑھا دی جاتی ہے تو اینڈ پہ اس کی 6 ماہ کے بعد یا 7 سیمسٹر سسٹم میں اور اینول میں جو ہے وہ سال کے بعد اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اینول سسٹم ہے ہمارا تو اس میں ہمارے جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں وہ 33% ہوتے ہیں، اور اگر سیمسٹر سسٹم ہے تو ہمارے پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں؟ 40% ہوتے ہیں. تو یہ ایویلویشن کہلاتی ہے. تو کتنے کمپوننٹ ہوئے؟ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کتنے ہیں؟ 4 ہیں: آبجیکٹیو، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. اور اب آتے ہیں ہم فاؤنڈیشن کی. جب ہم ایک گھر بناتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، زمین کے اندر گڑھے کھود کے ان کو اچھی طرح پریس کرتے ہیں، پریس کرنے کے بعد بنیادیں بناتے ہیں.
وہاں پہ کنکریٹ ڈالتے ہیں تاکہ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط رہے گی. اسی طرح ایجوکیشن کی بھی فاؤنڈیشنز ہیں, وہ بنیادیں ہیں جس کی اوپر ایجوکیشن کا مکان, کمرہ, ایک گھر یا پلر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ان میں سب سے پہلے ہے فلسفی, پھر سائیکالوجی, پھر سوشیالوجی اینڈ پھر ہسٹری. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, آبجیکٹیو بنائے, ان آبجیکٹیو بنانے کے بعد ان کے بارے مثلا بچے کے اندر سچائی شامل کرنا, تو ہم سچائی سے ریلیٹڈ 2-4 جو ہے وہ واقعات شامل کر دیں گے, یہ کریکولم بن گیا. پھر ٹیچر ان کو مختلف انداز سے سوال جواب کر کے, کویسچن آنسر میتھڈ سے, لیکچر میتھڈ سے, ایکٹیویٹی سے وہ پڑھائے گا, پیڈاگوجی, پھر اسیس کرے گا, پیپر لے گا, ایویلویشن ہے. تو اب جو فاؤنڈیشن ہے نا, جو ہم آبجیکٹیوز, فلسفی کس کو کہتے ہیں, دنیا کے اندر مختلف علوم موجود ہیں, یہ علم ہمارے پاس کہاں سے آیا, اس کا ماخذ یا منبع کون ہے, کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا. اچھا, جو ہم تک پہنچا یہ واقعی اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ اس وقت موجود تھا جب اس کو لکھا گیا یا اخذ کیا گیا, بنایا گیا. تو یہ فلسفی ہے, ٹھیک ہے. یعنی سرچ فار ٹروتھ اور ریالٹی, سرچ فار نالج, ٹروتھ, ویلیو, یہ کیا کہلاتی ہے, فلسفی کہلاتی ہے. تو ہم جو آبجیکٹیوز اپنی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز بناتے ہیں وہ ہم فلسفی سے لیتے ہیں. فلسفی ایک سبجیکٹ ہے, اچھا, اس سے لیتے ہیں. پھر ہم سائیکالوجی میں, سائیکالوجی کس کو کہتے ہیں, ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا, یہ سائیکالوجی کہلاتا ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے, ہم نے جو آبجیکٹیو بنانے ہیں یا بنا لیے ہیں, کیا ہمارے بچے کی ایج کے اکارڈنگ ہے. مثلا آپ جو ہے وہ پہلی کلاس کے بچے کو ملٹیپلیکیشن نہیں پڑھاتے کبھی بھی, ٹھیک ہے. ہم اس کو صرف جو ہے وہ کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایج کا لیول یہی ہے. اب اس لیول پہ تو بچہ ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن تو نہیں کر سکتا, بورڈ میتھس نہیں کر سکتا, وہ صرف کیا کر سکتا ہے, کاؤنٹنگ ہی سیکھ سکتا ہے. یہ اس کا لیول ہے. تو سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کے لیول کے اکارڈنگ آپ نے آبجیکٹیو, کریکولم, ٹیچنگ میتھڈولوجیز اور اسیسمنٹ ٹیکنیکس یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جب 6ٹھی 10ویں 12ویں کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ بورڈ کے اوپر بھی کویسچن لکھ کے یا 3 لانگ کویسچن ان کو دیتے ہیں کہ اس کے آنسر کریں. اور جب آپ کلاس 1 کے بچے کا پیپر بناتے ہیں تو آپ جو ایک طرف ورڈ لکھتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ اس کی امیج بناتے ہیں, چاہے وہ پرنٹڈ فارم میں آپ لیتے ہیں کہیں سے ٹائپ کر کے. اب اس میں کتنا آپ آسان اس کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ بچے نے اس کو میچ کرنا ہے, بھائی سن کون سا ہے, ٹھیک ہے. اور جب یعنی آپ کی ایفرٹ زیادہ ہو رہی, اور جب آپ 6ٹھی یا 8ویں کلاس کا پیپر بنا رہے ہیں, آپ اسٹریٹ فارورڈ پوچھ لیتے ہیں, واٹ از نالج, واٹ از ایجوکیشن, واٹ از سائنس, واٹ از سولر ایکلپس, آپ سمپلی اسٹریٹ فارورڈ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سائیکالوجی ہمیں بچاتی ہے کہ ہمارے بچے کا لیول, مینٹل اپروچ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسری فاؤنڈیشن ہے. 3rd ون ہے سوشالوجی. اب ہم جو چیزیں اپنے سسٹم آف ایجوکیشن میں ہمارے ہوتی ہیں نا, وہ ہم سوسائٹی سے ڈیرائیو کرتے ہیں. یعنی ایمز آف ایجوکیشن آر ڈیرائیوڈ فرام سوسائٹی, ٹھیک ہے. فلسفی سے بھی ہم لیتے ہیں, اور جو ہم مطلب پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں, مطلب یہ چیز ہم نے پڑھانی ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے. اب مثلا کمپیوٹر ایجوکیشن کو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس شدید ڈیفیشنسی ہے. فرض کریں کمپیوٹر جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہمارے یا یوتھ کے اندر یہ چیز نہیں فلو ہو رہی, تو ہم کیا کرتے ہیں, آئی ٹی کو جو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, ہم بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں. تو سوشیالوجی جو یعنی سوسائٹی جو ڈیمانڈ کرتی ہے, سوسائٹی جو ڈیمانڈ کرتی ہے, ہم اس طرح کی ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. دین ہے ہسٹری. ہسٹری کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. ہر ایک اسٹیٹ کی, ہر ایک کلچر کی, سوسائٹی کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اور اس کی بڑی ورتھ اور ویلیو ہوتی ہے. جیسے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور یہ شکر کیا کریں روزانہ کم از کم 10 مرتبہ. اگر میں اور آپ کسی نان مسلم کے گھر اگر فرض کریں پیدا ہو جاتے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں میں کے گھر میں پیدا ہو جاتے, تو آج ہم بھی اسی طرح ان کی طرح پیروکار ہوتے. تو ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو نان مسلم ہیں, اب ان کو تو نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. وہ جس گھر میں پیدا ہوئے, انہوں نے اپنی پرورش کے دوران جو کچھ دیکھا تو اسی کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ یقین کر لیا. ریالٹی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی, حالانکہ کرنی چاہیے, ٹھیک, پڑھے لکھے نوجوان کو کرنی چاہیے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک سوسائٹی کی, ہر ایک اسٹیٹ کی, ریاست, کنٹری کی ہسٹری ہوتی ہے. اس ہسٹری کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے چیزوں کے اوپر, کانٹینٹ کے اوپر, اس کی تعلیم کے اوپر.
جیسے ہم جو ہے ہمارا ایک مشرقی کلچر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم وہ چیزیں نہیں پڑھاتے، سمجھاتے، سکھاتے جو کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے، ہماری ہسٹری میں الاؤ نہیں کرتی. فلاسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی اینڈ ہسٹری، یہ 4 امپورٹنٹ فاؤنڈیشنز ہیں ایجوکیشن کی. اس کے بعد تیسرا ہمارا ٹاپک ہے موڈ آف ایجوکیشن. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ یس سر کلیئر ہے. اچھا، اس کے بعد موڈ آف ایجوکیشن. اب موڈ کس کو کہتے ہیں؟ موڈ وے ہوتا ہے، میتھڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ڈیلیور کرنے کا، ٹھیک ہے، وے آف ڈیلیوری آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وے آف ایجوکیشن آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے موڈ آف ایجوکیشن. 3 ہمارے موڈ آف ایجوکیشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فارمل، ایک ہوتا ہے نان فارمل، ایک ہوتا ہے انفارمل ایجوکیشن. یہ ورڈز آپ کے کورس میں فارمل اور نان فارمل کم از کم 8 سے 10 مرتبہ آگے بھی آئے گا مختلف، مثلا فارمل اسیسمنٹ، فارمل کریکولم، فارمل آبزرویشن، فارمل انٹرویو، یہ ایسے یوز ہوتا رہے گا. اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے واٹ از فارمل، اس کا مطلب کیا ہے. فارمل کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو باقاعدہ جس کو پلان کیا گیا ہو، جس کا سٹرکچر بنایا گیا ہو، ایک منظم انداز میں اس پروسیس کو کنڈکٹ کیا جائے اور اس کی پھر پراپر ایویلویشن ہو. اور اس میں اگر ہم ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مثلا کوئی اسکول بنایا گیا ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، کب اسکول لگے گا، کب تعلیمی سال شروع ہوگا، کب اینڈ ہوگا، ایگزام کب ہوں گے، ایگزام ہوں گے تو تھیوری کیا ہوگی، پریکٹیکل کے مارکس کیا ہوں گے، ایٹسیٹرا. یعنی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ہر چیز پلان اور سٹرکچرڈ فارم میں موجود ہے. تو ایسا سسٹم آف ایجوکیشن جس میں ہر چیز پہلے سے ایک منظم انداز میں، ایک سیٹ میں، ایک پلان شکل میں موجود ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فارمل، ٹھیک ہے. یہ چاہے اسیسمنٹ ہو، آبزرویشن ہو، انٹرویو ہو، یہ ہر جگہ پہ یہی مطلب ہوگا. تو فارمل ایجوکیشن کیا ہوگی؟ ایک آرگنائزڈ، پلانڈ، سٹرکچرڈ جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جیسے ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، یہ یا دینی مدارس ہوتے ہیں، یہ فارمل ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. دینی مدارس سے مراد وہ نہیں جو مسجد میں جو ہے وہ بچے صبح جاتے ہیں پھر دوپہر کو یا شام کو جاتے ہیں. یہ جو دینی مدارس میں باقاعدہ عالم کو کورس کیا جاتا ہے وہ فارمل میں آتے ہیں. اچھا، اب اس کے برعکس ہے انفارمل ایجوکیشن. اب انفارمل ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہے جو آپ کسی تعلیمی ادارے سے نہیں حاصل کرتے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، آپ بس کے اندر ہیں، آپ بازار ہیں، آپ مسجد میں ہیں، فرینڈس کے ساتھ ہیں، لائبریری کے اندر ہیں، پلے گراؤنڈ میں ہیں، سینما میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں. آپ جہاں سے جو کچھ گین کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا انفارمل لرننگ یا ایجوکیشن ہے آپ کی. یعنی بغیر کسی ادارے کے، یہ سڈن ہوتی ہے، یہ برتھ سے ڈیتھ تک ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا سینٹر ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی فیملی جو ہے وہ مین سینٹر ہے کس چیز کا؟ انفارمل ایجوکیشن کا. اچھا، ان دونوں کے درمیان اب ایک اور موڈ آف ایجوکیشن ہے، وہ ہے نان فارمل. یہ کیا ہوگا؟ یہ نہ تو فارمل ہے نہ انفارمل ہے. یعنی اس طرح کا سٹرکچر اس کے اندر نہیں ہے کہ ایک مکمل اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، اور ان کے بغیر والا سسٹم بھی نہیں ہے. یہ ان بٹوین ہے. پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی موجود ہے، اس کا کوئی نام بتا سکتا ہے جو نان فارمل ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے؟ اوپن یونیورسٹی. یس. یہ کب بنی تھی؟ کسی کو پتہ ہے یہ کب بنی تھی؟ سر یہ 1974 میں سر. یس، 1974 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. پاکستان کی جو دوسری ایجوکیشنل پالیسی ہے، مائک آف کر دیا کریں پلیز. بات کر کے نا آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے مائک آف کر دیا کریں. ندیم، آپ کا مائک مسلسل آن ہے، کائنڈلی اس کو آف رکھیں، ڈسٹورشن ہوتی ہے ایسے. اچھا جی، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو دوسری ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ آئی تھی 1972 میں. پہلی آئی تھی 1970 میں، اور دوسری ایجوکیشنل پالیسی جو ہے وہ آئی تھی 1972 میں. اس سے پہلے 2 کانفرنس تھیں، 47 اور 51 کی، اور ایک کمیشن تھا 59 کا. تو جو 72 کی دوسری پالیسی تھی نا، اس کے اندر ایک یونیورسٹی بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی. اس وقت ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا. انہوں نے تجویز پیش کی کہ جو ہماری اڈلٹ لٹریسی ہے نا، جو نوجوان ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم بنایا جائے. اس سے پہلے انگلینڈ کے اندر 1969 میں 1969 کے اندر انگلینڈ
اوپن یونیورسٹی اسٹیبلش ہو چکی تھی، یعنی اس سے 3 سال قبل، اس تجویز دینے سے 3 سال قبل. تو دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی کی ریکمنڈیشن 1972 کی ہماری پالیسی میں دی گئی. یہ بنی 1974 میں اور اس کا نام رکھا گیا پیپلز اوپن یونیورسٹی. پھر 1977 میں اس کا نام چینج کر کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا. یہ نان فارمل ایجوکیشن ہے. میرے خیال میں اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جب ہمارے مائنڈ میں اوپن یونیورسٹی کا نام آتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں ڈسٹینس بیسڈ ایجوکیشن یا ایجوکیشن تھرو کورسپونڈنس، یعنی خط و کتابت یا میل کے تھرو. آج کا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے LMS یا ای میل میل، ان کے تھرو جو ہماری ٹیچنگ اور لرننگ ہوتی ہے، اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی اس میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جیسے ہم کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ہماری ریگولر کلاسز ہوتی ہیں، پھر ہم وہاں پہ جاتے ہیں، وہ والا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کورس بھی ہوتا ہے اور آپ کو بکس بھی دی جاتی ہیں، آپ کا ایگزام بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح فارمل وے میں نہیں ہوتا جیسے ایک اسکول کالج یا یونیورسٹی کا ہوتا ہے. تو وہ ایجوکیشن جو کورسپونڈنس کے تھرو یا ڈسٹینس بیسڈ لرننگ کے تھرو ایکوائر کی جاتی ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نان فارمل ایجوکیشن بولتے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ اور ٹائپس ہیں اس کی ایجوکیشن کی، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کوئکلی، پھر ہم لرننگ اور ٹیچنگ کی ڈیفینیشن کو آج دیکھیں گے. انکلوسیو ایجوکیشن یہ ایک ماڈرن ٹرینڈ ہے. ابھی ہم نے نا SDG 4 پڑھا. جی، یہ جو نان فارمل ہے یہ اس کے اندر رول ہوتے ہیں؟ ہاں، فلیکسیبل ہوتے ہیں. اس کے اندر نان فارمل کے اندر رولز ہوتے ہیں بٹ فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی ریجڈ نہیں ہوتے. ریجڈ رول آف فار انٹری اینڈ ایگزٹ یہ نہیں ہوتے، فلیکسیبل ہوتی ہیں. یعنی یوں ہے کہ آپ نے جیسے 9th کلاس میں آپ نے ایڈمیشن لیا تو آپ کو جو ہے وہ بورڈ کا 10ویں کا 9th اور 10th کا پیپر آپ کو دینا پڑے گا. اس میں اسٹرکٹ رول ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک سبجیکٹ فیل ہے تو 2 فیل ہیں، 3 فیل ہیں تو پھر آپ 3 فیل ہیں تو آپ کو سارا وہ دینا پڑے گا ایٹسیٹرا. اس طرح کے اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں. آپ کے اٹینڈنس کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اٹینڈنس کم ہے تو آپ پیپر نہیں دے سکتے، آپ کا ایڈمیشن نہیں جا سکتا ایٹسیٹرا. اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں سم وٹ فلیکسیبل رولز ہوتے ہیں. ایڈمیشن کے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو رکھنے کے رولز ہوتے ہیں بٹ اسٹرکٹ رول نہیں ہوتے. اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے. جی میں آتی ہے جی، ورچوئل یونیورسٹی کیا ورچوئل نان فارمل یونیورسٹی بھی ایجوکیشن؟ نان فارمل کے اندر آتی ہے. اور اگر ہم ای لرننگ کی بات کریں نا، ورچوئل لرننگ کی، ای لرننگ کی، تو اس کیٹیگری میں بھی آتی ہے. یہاں پہ یہ نان فارمل کے اندر آئے گی کیونکہ یہ بھی ڈسٹینس بیسڈ ہے نا. جی، اس کو ورچوئل ایجوکیشن، ویسے اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کو ورچوئل ایجوکیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان تینوں کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیں تو وہ نان فارمل ہے. جب ہم نان فارمل کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن دیٹ از ایکوائرڈ تھرو کورسپونڈنس آر میل. اب میل ایک تو ہمارا جو کمیونیکیشن تھی وہ پہلے کس کے تھرو ہوتی تھی؟ خط و کتابت، یعنی بذریعہ ڈاک ہوا کرتی تھی. اوپن یونیورسٹی کی ساری کمیونیکیشن بذریعہ ڈاک ہوا کرتی تھی. اور اب کیسے ہو رہی ہے؟ اب ای میلز کے تھرو ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے تھرو ہو رہی ہے، ماڈرن جو ٹیکنالوجی LMS وغیرہ اس کے تھرو ہو رہی ہے. تو یا جو ورچوئل یونیورسٹی ہے وہ ساری کی ساری LMS کے تھرو کر رہی ہے، آن لائن سسٹم ہے ان کے. تو میل کے تھرو جو ہو رہی ہے تو وہ پھر نان فارمل ہے. جی اچھا، انکلوسیو ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے تھے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ابھی ہم نے پڑھا ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کو ڈسکس کیا ہے. اس میں نا اب جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو MDG 2 تھا، ملینیم ڈیولپمنٹ گول، وہ تھا اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. آپ کو پرائمری ایجوکیشن کو 100% اچیو کرنا ہے 2015 تک. یہ کیا ہے؟ پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن. یعنی اس کا فوکس کیا ہے؟ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 کا کیا ہوتی ہے انکلوسیو ایجوکیشن؟ ہماری کلاس میں مختلف کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. یعنی کچھ بچے جن کا ویژن کا پرابلم ہے، کچھ بچے جن کا سننے کا ایشو ہو سکتا ہے، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ، بازو کا مسئلہ، آنکھ کا مسئلہ، کان کا مسئلہ ایٹسیٹرا، یا لرننگ کا مسئلہ ہے، فوکس کا پرابلم ہوتا ہے بچوں کا، مینٹل ایلمنٹس ہیں تھوڑی بہت. تو وہ تمام بچے جب ہمارے نارمل بچوں کے ساتھ ایک ہی ٹیچر سے ایک ہی کلاس میں ایک ہی سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اٹ از نون ایز انکلوسیو ایجوکیشن. انکلوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شامل کرنا. سارے بچوں کو، مختلف مذاہب کے بچے ہو سکتے ہیں،
مختلف جو ہے وہ انڈیویجول ڈفرینسز کے حامل بچے ہو سکتے ہیں، ان سب کو جب ہم سیم ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اٹ از ناؤن ایز انکلوسیو ایجوکیشن. دین ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. یہ ایک نئی ٹرم ہے، ویسٹ میں اس پہ فوکس بہت زیادہ ہے اور ہمارے ہاں کچھ یونیورسٹی لیول پہ بھی اس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. بلینڈ کرنا، بلینڈڈ ایجوکیشن کس کو بولتے ہیں؟ مثلا جیسے آپ سب میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں کیا کروں، میں جو ہے وہ یہاں پہ ایوننگ میں اب آپ کی آن لائن کلاس لے رہا ہوں، کل میں آپ کا فزیکل سیشن رکھ دیتا ہوں، میں کسی کالج کا ٹیچر ہوں فرض کریں، تو میں مارننگ میں آپ کو کالج کے اندر فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے فزیکلی پڑھا رہا ہوتا ہوں، اور ایوننگ میں آپ کو جو ہے آن لائن آپ کو کوئی اسائنمنٹ، کوئی ورک، کوئی ریڈنگ یا جو آپ کو جہاں پہ کوئی پرابلم، میں اس کی گائیڈ لائن آپ کو دے رہا ہوتا ہوں آن لائن بیٹھ کے. تو یہ ہوتی ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. جب آپ فزیکل پلس آن لائن جو ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بلینڈڈ ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد کو ایجوکیشن ہے، یہ ہم سکپ کر رہے ہیں. یہ ٹائپس آف نالج ہم دیکھ لیتے ہیں، جب ہمارا ریگولر سیشن شروع ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہ سب پڑھیں گے. اب ہے ٹائپس آف نالج. نالج کس کو کہتے ہیں؟ نالج ہے فیکٹس، انفارمیشن یا اسکل ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن از ناؤن ایز نالج. یعنی وہ تمام فیکٹس، حقائق، معلومات یا مہارتیں جو آپ ایجوکیشن سے حاصل کرتے ہیں ان کو نالج کہا جاتا ہے. فیکٹس، انفارمیشن اور اسکل ایکوائرڈ تھرو ایجوکیشن از ناؤن ایز نالج. اور ایکسپیرینس کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو پریکٹیکلی مینیپولیٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں تو یہ ایکسپیرینس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آم نہیں کھایا ہوا، آپ کے پاس نالج ہے آم میٹھا ہوتا ہے بٹ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ نے آم کے بارے میں نالج رکھا، آپ کو آم ملا، آپ نے آم کھایا، تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، اب جب نالج اور ایکسپیرینس ملتے ہیں تو پھر لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل کانٹیکٹ اور آبزرویشن آف فیکٹس اینڈ ایونٹس. یعنی ایک تو ہے فیکٹس ہے، انفارمیشن ہے، آم میٹھا ہوتا ہے. اب ایکسپیرینس آپ کا نہیں ہے، یعنی پریکٹیکل کانٹیکٹ آپ کا آم کے ساتھ نہیں ہے، جو آبزرویشن نہیں ہے. آبزرویشن کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے جو 5 سینسز ہیں نا، یعنی دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا اور سننا، یہ ہمارے سینسز ہیں. ان کے ذریعے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں نا ان کو ہم آبزرویشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سینسری آبزرویشن. تو آبزرویشن جو ہے یہ پریکٹیکل کانٹیکٹ یا آبزرویشن یہ آپ کا ایکسپیرینس کہلاتا ہے. اب یہ یہاں پہ کچھ ٹائپس آف نالج ہیں، ان میں سب سے پہلے ریویلڈ نالج. قرآن مجید ریویلڈ نالج کہلاتا ہے، یعنی یہ سارے کا سارا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے وہ اترے ہیں. تو وہ نالج جو کہ ریویل وحی کی شکل میں آتا ہے اس کو ریویلڈ نالج کہا جاتا ہے. اس کے بعد امپیریکل نالج، اس کو سینسری نالج بھی کہا جاتا ہے. وہ نالج جو ہم اپنے سینسز سے لیتے ہیں، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آم جو ہے اب آپ نے سنا ہوا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آم کا سائز اتنا ہوتا ہے، اس کا کلر اتنا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ اتنا ہوتا ہے، اس کی آرڈر ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کی آبزرویشن ہے. تو وہ نالج جو آپ اپنے سینسز کے تھرو، اپنی آبزرویشن کے تھرو لیتے ہیں، اس نالج کو امپیریکل نالج کہا جاتا ہے. دین ہے ریشنل نالج، وہ نالج جو لاجک بیسڈ ہو، جس کے پیچھے کوئی ریزن موجود ہوتی ہے. یعنی بغیر ریزن کے یہ نالج آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، بغیر ریزن کے یہ نالج آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے آپ سمپل جو ہے وہ سبٹریکشن ہے، نفی کرنا ہے. اب آپ کو نفی کرنے کا اصول نہیں پتہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے آپ کو کوئی کہے کہ 10 میں سے 5 نکالے تو 3 بچتے ہیں، کبھی بھی آپ اس کی یہ بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کی بات لاجیکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ارریشنل ہے، اس میں جو ریزن یا لاجک موجود ہی نہیں ہے. آپ سے وہ کہے کہ 10 میں سے 5 نکالے 5 ہوں گے، آپ فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ نالج، یعنی میتھمیٹکس ہماری ساری ریشنل نالج ہے جس کے پیچھے ریزن یا لاجک موجود ہوتی ہے. وہ نالج جو ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے جب ہمیں اس کی لاجک یا وجہ جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، تو اس نالج کو ہم ریشنل نالج کہتے ہیں. اس کے بعد انٹویشو نالج، بیٹھے بٹھائے سم ٹائم جو ہے آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، فلاں آنے والا ہے آج ہمارے گھر میں. تو وہ نالج جو ہمارے انر فیلنگ یا ان سائٹ سے، انر تھاٹ سے آتا ہے، یہ جو ہے لیس ریلائبل ہے، لیسٹ ریلائبل نالج ہوتا ہے. سم ٹائم یہ پروو ہو جاتا ہے، سم ٹائم ڈسپروو بھی ہوتا ہے. مثلا آج مجھے لگ رہا ہے ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ 2 لوگ جو ہے وہ، یا کوئی بیل بجتی ہے گھر کی، تو دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ مہمان آ رہے ہیں.
پھر کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ آج مہمان ہفتہ نہیں آتے، تو دونوں سائڈ اس کی ہو سکتی ہے. ویسے ان سب سے جو لیسٹ ریلائبل نالج ہے وہ انٹویشو نالج ہوتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو میں سب سے جو پرفیکٹ نالج ہے وہ کون سا نالج ہوتا ہے؟ ریویلڈ نالج ہوتا ہے، قرآن جسے ہم سب کا اعتماد ہے، جس پہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہے انسٹنکٹ نالج گین وداؤٹ اینی ایفرٹس. ٹھیک ہے، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، تو کوئی بات کر رہا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے سے کوئی واقعہ بیان کرے، چلتے پھرتے آتے جاتے آپ نے کہیں سے کچھ سن لیا، بائی دا وے سن لیا، تو وہ نالج جو آپ کسی ایفرٹ کے بغیر لیتے ہیں اس کو ہم انسٹنکٹ نالج کہتے ہیں. میں ایک اور سلائڈ جو ہے یہاں پہ ڈسپلے کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے گا 1-2 منٹ. میری آواز آ رہی؟ یس جی سر آ رہی ہے لیکن آپ کی وہ تو آواز. ڈسپلے اسکرین ڈسپلے ہو رہی تھی. پہلے ہو جی رہی تھی سر. سر. اچھا، کوثر اجاز آپ موجود ہیں ابھی تک؟ اچھا جی. اچھا، اس کے جی بعد سر. ہم بات کریں گے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے اوپر. واٹ از ٹیچنگ؟ آپ کے نزدیک ٹیچنگ کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ سلائڈ شو ہو رہی ہیں نیو؟ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. جی، کوئی بتا جی سکتا سر. ہے ٹیچنگ اور لرننگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ Sir, learning is a permanent change in behavior. اور ٹیچنگ کیا ہوگی؟ سر ایجوکیشن دینا، جو ابھی ہم نے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پڑھی ہے پیچھے، تب ایجوکیشن جو دے رہا ہے وہ ٹیچنگ کر رہا ہے. اور ایجوکیشن لینا؟ آئی That تھنک is سر learning. امپلیمنٹ کرنا لرننگ ہے. اچھا، امپلیمنٹ کرنا لرننگ ہے. ٹیچنگ پھر کیا ہوگا؟ ٹیچنگ ہوگا آپ میں نالج سے حاصل کرنا. میجورٹی لوگ میرے خیال میں ٹیچر ہیں، تو ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ٹیچنگ پروسیس کس کو بولتے ہیں؟ کبھی سوچ؟ جی. Teaching is a process through which information flows سر میرے خیال سے جو مور نالجیبل پرسن ہے وہ کسی لیس نالجیبل پرسن کو جب کوئی مٹیریل دے گا تو وہ ٹیچنگ میں آئے گا. ہاں، نالج سر یا ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لوگوں کی ٹیچر ایک ایسا person ہوتا ہے جو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے. ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لوگوں کی ان کی ضروریات کے مطابق، ان کی نیڈز کے مطابق، ان کے ماحول کے مطابق ان کو ایک ایسا سینیریو پرووائڈ کرنا، ان کی ایسی ہیلپ کرنا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں. ماشاءاللہ، اچھے کانسیپٹ ہیں جی آپ سب کے. تو چلیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں واٹ از ٹیچنگ. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے بھی انپٹ آ گئی. ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے، جیسے پہلی ایک ڈیفینیشن آئی گئی، ایک مور ایکسپیرینس مور نالجیبل پرسن. آپ نے جی ایجوکیشن پڑھانا ہے جی سر، یہ جو کورس کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں یہ زون آف ایجوکیشن بک پڑھائیں گے؟ جی. اچھا، جی سر. جو ٹیچنگ ہے یہ کیا ہے؟ مور ایکسپیرینس ممبر جو ہے، یعنی ایسا بندی ٹیچر میل ہے یا فیمیل ہے جس کے پاس جو نالج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے کم، جیسے ٹیچر ہے اور اپنے سے کم لیس ایکسپیرینس کو، لیس نالجیبل پرسن کو گائیڈ کرتا ہے یا اس کو امپارٹ کرتا ہے نالج کو، تو یہ ٹیچنگ ہے. جیسے اس کی سمپل ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں جس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو اسٹوڈنٹ، بچوں کو لیکچر یا لیسن دینا اسکول یا کالج کے اندر، یہ ٹیچنگ کہلاتی ہے. آکسفورڈ ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ پروسیس آف گیونگ لیسن ٹو اسٹوڈنٹ ان اسکول کالج یونیورسٹیز ٹو ہیلپ دیم ٹو لرن بیٹر بائی گیونگ دیم انفارمیشن. بچوں کو انفارمیشن دے کے ان کو لیسن دینا تاکہ وہ بہتر سمجھ حاصل کر سکیں، یہ ٹیچنگ کہلاتی ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے اکارڈنگ. ایک ڈیفینیشن دوسری ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک ایکسپیرینس ممبر ایک گروپ کو یا لیس ایکسپیرینس ممبر کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں ایڈجسٹمنٹ حاصل کر سکیں، یعنی اپنے پرابلمس کو سولو کرنے کے قابل ہو سکیں یا نالج گین کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیفینیشن ہے ٹرانسفر آف نالج فرام ون پلیس اور پرسن ٹو اندر پلیس اور پرسن از نون ایز ٹیچنگ. ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر جو نالج ہے یا فیکٹس ہیں، انفارمیشن ہے، ان کا ٹرانسفر ہونا، یہ بھی ٹیچنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیچنگ سے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے.
اب اس کے بعد نیچر آف ٹیچنگ. ٹیچنگ جو ہے اس طرح کا ایک پروسیس ہے, ٹرائی اینگولر پروسیس ہے. اس میں سب سے پہلا جو کی کمپوننٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہمارا ٹیچر ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, ہماری بک کنٹینٹ ہوتا ہے, سبجیکٹ میٹر جسے ہم بولتے ہیں. اور تیسرا ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. تو ٹیچر ہوگا, بک کنٹینٹ, کریکولم, سبجیکٹ میٹر, جو اس نے پڑھانا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھائے گا. تو ٹیچنگ از اے ٹرائی اینگولر پروسیس. تو ٹیچنگ کو ٹرائی اینگولر پروسیس یا اس کو 3 فوکل پوائنٹ پروسیس بھی کہا جاتا ہے ٹیچنگ کو. یہ نیچر آف ٹیچنگ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیڈاگوجی اینڈ اینڈروگوجی کی. پیڈاگوجی کس کو کہتے ہیں؟ سقراط جو ہے وہ 469 بی سی میں 469 بی سی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل، یعنی آج سے تقریباً کوئی کتنے سو سال، کوئی 2500-2600 سال بنیں گے پہلے، اس نے یونان کے اندر ایک سکول بنایا تھا. اس سکول کا نام تھا میگارین. تو اس سکول کے اندر اس نے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز، جس میں ایک تھا کویسچن آنسر میتھڈ. پھر اس کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو، تو اس نے ایک نیا میتھڈ بنایا. اس نے سقراط نے 2 میتھڈ انٹروڈیوس کرے، ایک لیکچر میتھڈ جو آج تک یوز ہو رہا ہے، دوسرا کویسچن آنسر میتھڈ. یہ بھی بہت پاپولر میتھڈ ہے. اچھا، اس کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو. پلیٹو نے بھی ایک میتھڈ بنایا، وہ تھا سٹوری ٹیلنگ، یعنی بچوں کو چیزیں جو ہے نا وہ کہانی کی شکل میں پریزنٹ کی جائیں. اچھا، اس کے بعد آیا اس کا شاگرد تھا ارسطوٹل. اس نے کر لیا، اس کی آواز نہیں سمجھ آ رہی. جی آواز، باقی لوگوں کو ایشو ہے آواز کا؟ نہیں سر، جن کے پاس آواز کا پرابلم آ رہا ہے وہ ری جوائن کر لیں. ری جوائن، ہاں میں کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 469 بی سی میں 469 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل، آج سے تقریباً وہ یہ 2500 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے. ایتھن ایک شہر ہے یونان کا، گریک کا، پرانا شہر، آج کل تو شاید اس کا نیم چینج ہوگا. تو اس شہر میں ایک فلاسفر پیدا ہوتا ہے، ایجوکیشنسٹ، جس کا نام تھا سقراط، سوکریٹیز. تو اس نے نا مختلف میتھڈز اپنائے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اس کے اسکول کا نام تھا میگارین، جہاں پہ یہ درس و تدریس کرتا تھا. تو اس نے 2 میتھڈ دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں، اور سب سے زیادہ جو لیکچر میتھڈ یوز کیے جاتے پوری دنیا میں، یہ اس کا دیا ہوا ہے. اچھا، ان کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو. انہوں نے ایک سکول بنایا، اس کا نام تھا اکیڈمی، اسکول کا نام. تو اس نے اس کے اندر جو میتھڈ آف ٹیچنگ یوز کیا نا، وہ کیا سٹوری ٹیلنگ، سٹوری، کہانی کی شکل میں بچوں کو چیزیں پڑھانا. پھر ان کے اسٹوڈنٹ آئے، ان کا نام تھا ارسطوٹل. تو ارسطوٹل نے بھی ایک سکول بنایا، اس کا نام تھا لائسیم. تو لائسیم کے اندر وہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ یوز کرتے تھے وہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ کا، آبزرویشن، بھائی آبزرو کریں بچے، خود ہی آبزرو کرنے کے بعد وہ بتائیں انہوں نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. یہ ان کا میتھڈ تھا. تو یہ یعنی کہ کیا یہ مختلف میتھڈز ہیں. تو 2 ورڈ تھے اس وقت گریک میں، ایک تھا پیڈوز اور دوسرا تھا ایگوگز. پیڈوز اس وقت کہا جاتا تھا ینگ کو، چائلڈ کو، بچے کو، اور ایگوگز کا مطلب ہے لیڈر، یعنی ان کو لیڈ کرنا، سکھانا، سمجھانا، پڑھانا، لیڈر بنانا. تو پیڈاگوگ یعنی پیڈاگوجی کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے؟ اس وقت یہ سقراط نے، سوکریٹیز نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. یہ 2 گریک ورڈز پیڈوز اور ایگوگ سے مل کے بنا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن. اب میلکوم نولز نے ان کے برعکس ایک اور ٹرم انٹروڈیوس کروائی. ٹھیک ہے، یہ ٹرم جو ہے اس کا نام اینڈراگوجی ہے. یہ ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن ہے پیڈاگوجی. اور میلکوم نولز نے کہا کہ جو اڈلٹ ہوتے ہیں ان کو لٹریٹ کرنے کے لیے جو ٹرم اس نے انٹروڈیوس کروائی، اس کو اس نے نام دیا اینڈراگوجی کا. اینڈرا کا مطلب ہوتا ہے مین، اور ایگوگ کا اگین مطلب ہوتا ہے لیڈ، یعنی ان کو لیڈ کرنے کے قابل، لیڈر بنانا، پڑھانا لکھانا. تو یہ پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی کا ڈفرنس ہے. کچھ اور اس سے ریلیٹڈ اور امپورٹنٹ ٹرمز ہیں. ان میں ایک سائبرگوجی، ایک پیراگوجی اور ایک ہیٹاگوجی ہے. سائبر کہتے ہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سے متعلقہ کوئی چیز کو، آئی ٹی سے متعلقہ جو ہوتی ہے نا کوئی چیز، آئی سی ٹی سے، اس کو سائبر کہا جاتا ہے. کمپیوٹر والے بہتر جانتے ہوں گے. تو سائبر گوجی کیا ہے؟ جب ہماری جیسے اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سائبر گوجی ہے. یوز آف آئی سی ٹی، ٹھیک ہے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر آئی سی ٹی کو یوز کر کے کوئی چیز ٹیچ یا لرن کرنا سائبر گوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوز آف آئی سی ٹی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہیز کریٹڈ اے نیو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کانسیپٹ
in education pedagogy known as cybergogy. یعنی ہم ورچوئل انوائرمنٹ میں، آن لائن انوائرمنٹ میں ایک دوسرے سے جو سیکھتے سکھاتے ہیں اس کو سائبرگوجی کہا جاتا ہے. اور جب دو بچے آپ اکثر ٹیچر ہیں، آپ نا کلاس میں ورک دے دیتے ہیں کلاس ورک، تو بچے نا آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جہاں سے ایک کو سمجھ نہیں آتی دوسرے کو. تو ایسا نظام تعلیم جس میں ایک بچہ دوسرے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، جن کی ایج آلموسٹ سملر ہوتی ہے، مینٹل اپروچ آلموسٹ سملر ہوتی ہے، تو اٹ از ناؤن ایز پیراگوجی. ٹھیک ہے، بچوں اور دوسروں کو پڑھانا. اس کے بعد لاسٹ ون ہے یہاں پہ ہیٹاگوجی. ہیٹا ہیرسکین، یہ بھی گریک ورڈ ہے، یہ تینوں گریک ہیں، جو ہے وہ اینڈراگوجی، پیراگوجی اینڈ پیڈاگوجی اینڈ ہیٹاگوجی. اب ہیٹاگوجی ہیرسکین کا سے ڈرائیو کیا گیا، کینائن نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی، ہیز اینڈ کینائن نے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ اپنی مرضی، پسند اور پیس کے مطابق جو کچھ لرن کرنا چاہے اس کو فری ہینڈ اور فری ول دے دیا جائے. وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا سبجیکٹ، اپنا ایریا، اپنا پرابلم، اپنی لائن چوز کرے اور اس کے مطابق اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. جیپنیز اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بچے کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو اسی کے انٹرسٹ کے مطابق انہوں نے کریکولم ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، اسی میں اس کو لے کے چلتے ہیں. اٹ از ناؤن ایز سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ. ایک بچہ اپنی جو ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے، جو اس کا پیس ہوتا ہے اس کے مطابق، اپنی سمجھ ہے انٹرسٹ کے مطابق. لاسٹ ٹاپک جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لرننگ. یہ انٹروڈکٹری جو ہیں وہ ڈیفینیشنز ہیں، تو اس لیے ہم نے سب کو کور کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد آپ کے کویسچن آنسر، اور میں نے اپنا انٹروڈکشن بھی آپ کو کروانا ہے ابھی. لرننگ کہتے ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے نا امپارٹنگ نالج، لیکچر ڈیلیور کرنا، نالج دوسروں تک پہنچانا، یہ ٹیچنگ ہے. دوسروں سے جو نالج گین کیا جاتا ہے وہ لرننگ ہے. آپ پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، آپ کا پڑھانا ٹیچنگ ہے، بچوں کا پڑھنا لرننگ ہے. آپ سکھاتے ہیں، آپ کا سکھانا ٹیچنگ ہے، بچے سیکھتے ہیں، ان کی لرننگ ہے. آپ نے جو ہے ان کو کوئی چیز جو ہے ایکسپلین کر دی، ایکسپلینیشن جو آپ دے رہے ہیں وہ ٹیچنگ ہے. جو بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے وہ اس کی لرننگ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا بیہیویئر تبدیل ہو، یو آر گوئنگ ٹو چینج دا بیہیویئر آف لرنرز. اور اگر بچے کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، لرننگ ہے. یہی اس کی ڈیفینیشن ہے. اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اینڈ ایکسپیرینسز از ناؤن ایز لرننگ. بچے کے بیہیویئر کے اندر جو تبدیلی آتی ہے ٹیچنگ یا ایکسپیرینس کے نتیجے میں، اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. لرننگ جو ہے اس کے لاز ہیں، بہت امپورٹنٹ لاز ہیں. ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. جی سر تھوڑی دیر پہلے آپ ایکسپیرینس اور وہ ڈیفینیشن کروا رہے تھے، تو وہاں پر ایک ورڈ آیا تھا اکوائر. اکوائرڈ اور لرننگ میں سر کوئی ہے ڈفرینس؟ دیکھیں، ایکوزیشن حاصل کرنے کو کہتے ہیں ایکوائر. ٹھیک ہے، لرننگ کہتے ہیں چینج کو. لرننگ کے لیے اگر ایک سنگل ورڈ میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو لرننگ از اے چینج. نالج آپ کے پاس ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے یا آپ بائک چلانا جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو تو نالج ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح آپ نے اس کا سوئچ آن کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو بائک کو سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اس کا ایکسلریٹر ہے، اس کو یوز کرنا ہے، گیئر جو ہے اس کو ایسے آپ نے یوز کرنا ہے، ایٹسیٹرا، بریک ایسے کرنی ہے. تو نالج تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لرننگ ہوتی ہے. لیکن اب اس میں سر کانشیس ہے، سب کانشیس کا بھی کوئی ہے کہ اگر لرننگ جو ہے وہ آپ کی کانشیس سے ہے اور جو ایکوائرنگ ہے وہ سب کانشیس سے ہے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. اچھا، جو اب آپ سٹیپ وائز آتے ہیں. پہلے آپ اتنا بڑی مشکل سے آپ بیلنس کر پاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، پھر آپ جو ہے اس کو چلانا سیکھ لیتے ہیں لیکن کسی کی سپرویژن میں، اور پھر اکیلے بھی آپ چلا لیتے ہیں، پھر کسی رش والی جگہ پہ بھی آپ چلا لیتے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی پروگریسو چینجز آ رہی ہیں آپ کی لرننگ کے اندر. آپ کو بالکل چلانی نہیں آتی تھی، اب آپ جو ہے وہ 2 لوگوں کو بٹھا کے بھرے بازار میں سے بھی بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. اور لرننگ جو ہے یہ ایکوائر کی جاتی ہے، یعنی ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز اینڈ بلیوز. یہ ایجوکیشن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھوڑی دیر پہلے. اب آپ کا سوال ہے کہ اس میں ایک کانشیس ہے اور انکانشیس. دیکھیں، ایکوائر آپ کر رہے ہوتے ہیں، کانشیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انکانشیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا
آپ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی ہلکی سی آنکھ کھلتی ہے، باہر کوئی لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آپ انکانشیسلی اس کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے کمرے میں یہ بات کر رہا تھا ایٹسیٹرا، ٹھیک. اور کانشیس کیا ہے، آپ کلاس روم میں فل انٹینشن کے ساتھ ٹیچر کی بات سن رہے ہیں. تو لرننگ بیسیکلی چینج ہوتی ہے، جو آپ کے پاس نالج ہے اس کے اندر اس میں سر جی اس میں سر سوری میں مائی اپالوجی، میں یہاں پر کچھ چیز جو ہے نا میری سمجھ میں آئی، میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ جی اگر ضرور. ہم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے پنجابی بولنا سیکھ لیتا ہے یا اردو بولنا سیکھ لیتا ہے، اپنی مدر ٹنگ کو جو ہے نا وہ ایکوائر کر لیتا ہے. یس ایگزیکٹلی. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی سیکنڈ لینگویج مینس دیٹ ہمیں اب انگلش کو لرن کرنا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انگلش ایکوائر کر رہے ہیں؟ نہیں، انگلش آپ لرن کر رہے ہیں. پنجابی تو سر ہم نے اپنے سب کانشیس میں رہتے ہوئے اپنی ہاں فیملی سے ایکوائر کر بالکل لی، ایسے وہ ایکوزیشن میں آ گئی. لیکن ابھی ایکوزیشن جو ہے. ہم ابھی آپ ایجوکیشن کو ہاں سیکھ رہے ہیں یا انگلش لینگویج کو سیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ آپ ہم کی لرننگ ہے. لرن کر رہے ہیں یس آپ کی رادر دین لرننگ ہے. ایکوزیشن. یس ایگزیکٹلی، یہ اوکے آپ کی سر، ٹھیک، لرننگ ہے. جزاک اللہ. تھینک یو اچھا، سر، تھینک یو. لاز آف لرننگ، لاز آف جی آپ نے کہا ہے کہ ہم سب کانشیسلی ایکوائر کر رہے ہیں، تو سب کانشیسلی آپ لرننگ کیوں نہیں کر رہے؟ بچہ اگر سیکھ رہا ہے لینگویج تو وہ لرن کیوں نہیں کر رہا؟ وہ لرن کر رہا ہے. دیکھیں ایکوزیشن اور میم لینگویج جو ہے نا، لینگویج جی کریں بات آپ. جی سر کائنڈلی ان کے کوشچن اینڈ پہ رکھیں. چلیں کویسچن آپ لوگوں کو کویسچن اینڈ پہ ہم لے لیں گے. یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے تو اینڈ پہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. لاز آف لرننگ کی ہم بات کر رہے تھے. ایڈورڈ لی تھورن ڈائک تھے، امریکن ایک سائیکالوجسٹ تھے. اس نے نا ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا اور باہر نا ایک مچھلی کا ٹکڑا پیس آف فش وہ باہر رکھ دیا. اس نے دیکھا کہ یہ بلی کیا کرتی ہے. اس نے نا اس پنجرے کا کیج کا ڈور جو ہے نا ایک اس کے ساتھ لیور کے ساتھ نا اٹیچ کیا کہ اگر اس کو پریس کیا جاتا تو دروازہ کھل جاتا تھا. اب بھوکی تھی بلی، ٹھیک ہے، ایک ہنگری تھی کیٹ، اس کو اندر ڈالا گیا لیور، مطلب وہ ساری سسٹم لگا دیا گیا. تو بلی بھوکی تھی، ایک تو اس کو اس کی بھوک ستا رہی تھی اور دوسرا جو اس کی آرڈر تھی پیس آف فش کی وہ اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ کہیں کسی طرح باہر آپ نکلیں. تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب لرننگ کی بات ہو رہی ہے نا. اب اس نے بڑی کوشش کی، دائیں بائیں گھومتی پھرتی رہی کہ کسی طرح میں نکلوں اور مجھے وہ پیس آف فش ملے. خیر اس کا نا جی ایک دفعہ ایسے ہاتھ لگا اس لیور کے اوپر، اس نے لیور کو ایسے کھینچا تو دروازہ کھلا، باہر آئی. اس نے جلدی سے وہ ٹکڑا اٹھایا کھا لیا. تھورن ڈائک نے کچھ دیر کے بعد جب کچھ ٹائم گزرا تو دوبارہ اسی طرح اسی ایکسپیریمنٹ کو ریوائز کیا، پھر کیا. اب جیسے ہی ایک سٹیج آئی کہ جیسے ہی وہ اس کو بلی کو اندر ڈالتا ہے، بلی فوراً اس لیور کو کھینچ کے باہر آ جاتی ہے. تو اس بیس پہ اس نے 3 لاز آف لرننگ دیے. پہلا ہے ریڈینس، دوسرا ایکسرسائز اور تیسرا افیکٹ. ریڈینس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب ایک بچہ مینٹلی تیار ہی نہیں ہے تو اس کی لرننگ نہیں ہوگی. جب ایک بچہ خود چاہتا ہے کہ میں کچھ گین کروں، اگر آپ ایک پیٹ بھرا ہوتا بلی کا اور باہر جو ہے جو مرضی آپ رکھ دیتے، بلی آرام سے پنجرے کے اندر سو جاتی. تو اس کو ضرورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح باہر نکلوں، تو اس نے آخر کار راستہ ڈھونڈ لیا. تو ڈگری آف پریپیئرڈنیس اینڈ ایگرنیس ٹو لرن، یعنی جب ایک بچہ خود جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایگرنیس یا وہ تیار ہوتا ہے، ریڈی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لرن کروں، تو اس کی لرننگ بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ہے پہلا لا. دوسرا ہے لا آف ایکسرسائز. اس نے کہا کہ جو چیز بچے کی پریکٹس میں جو چیز ہوتی ہے جو وہ لرن کر لیتا ہے، اگر اس کے اندر ریپیٹیشن ہے تو وہ دیر تک اس کو چیز یاد رہتی ہے. اور اگر اس نے ایک دفعہ کیا اور پھر اس کو دوبارہ نہ کھولا نہ پڑھا تو وہ اس کو بھول جاتی ہے. اگر اس بلی کو کچھ عرصہ یعنی کچھ ٹائم 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ تک جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ ریپیٹ نہ کرایا جاتا تو اس کی بھی یہ لرننگ ختم ہو جاتی. تو جیسے ہی اس کو بار بار ڈالا جا رہا تھا تو وہ تھوڑا ٹائم لے رہی تھی. جی آپ ری جوائن کر لیں اگر آواز کٹ ہو رہی. اس کے بعد ہے لا آف ایفیکٹ. لا آف ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی لرننگ کے ریزلٹ یا کانسیکوینسز اچھے ہوں، یعنی جو کچھ آپ نے گین کیا نا اس سے آپ کو سیٹسفیکشن فیل ہو، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ اس کا کوئی ریوارڈ اچھا سا ملے،
تو یہ لا آف ایفیکٹ ہے. بلی اگر باہر جتنی کوشش سے وہ باہر آئی تھی, اگر فرض کرے وہاں پہ وہ پلاسٹک کا ٹکڑا ہوتا, اس کو اس طرح سے پینٹ کیا گیا ہوتا, تو شاید دوبارہ وہ اس طرح باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتی. تو اس کو یہ ہے ایفیکٹ کہ وہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ اتنے اچھے تھے کہ اس بلی نے ہر بار کوشش کی کہ میں باہر نکلوں اور مجھے یہ چیز ملے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بچے کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اچھے ہیں, مثلا ایک بچے نے اچھا جواب دیا تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ری انفورس کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو بہت اچھا جواب دیا, اس کے لیے کلیپنگ کریں, 2 اسٹار 3 اسٹار ہیں آپ کے لیے. تو یہ اس سے اس بچے کے اندر جو ہے وہ مزید موٹیویٹ ہوتا ہے, دوبارہ سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے لا آف ایفیکٹ. ابھی میں اپنا آپ کو تعارف کرا لیتا ہوں, اور جو لوگ ولنگ ہوں گے ان کو تھوڑا سا میں سیشن کے حوالے سے گائیڈ کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کے کویسچن ہم لیں گے. میرا نام نعیم اللہ فاروقی ہے اور میں رائٹر ہوں زون آف ایجوکیشن کا. 3 ایڈیشن اس کے الحمدللہ ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, 4تھے پہ کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں میں 2017 سے ڈسٹرکٹ بکر میں. یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. سیشن کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ 9 بیچز پہلے پڑھائے ہیں, 10واں بیچ ہمارا کنٹینیو ہے اس وقت, 9واں اور 10واں یہ کنٹینیو ہیں. تو آپ کا جو بیچ ہوگا یہ کس طرح سے ہوگا, بلکہ ایک اور اہم بات, یہ لیکچر ایک ایگزام ہوا ہے ریسنٹلی, اس میں الحمدللہ ہمارے 64 اسٹوڈنٹ تھیں اور میل فیمیل ملا کے 71 جو تھے جنہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا, اور 137 اسٹوڈنٹ ہیں جو انٹرویو کی تیاری ہم سے کر رہے ہیں ہماری اکیڈمی سے, زون آف ایجوکیشن سے. اب آپ کا جو میں نے اسٹرکچر بنایا ہے وہ 2 طرح سے. آپ کے ڈسٹرکٹ ٹرینر کے 2 گروپ ہوں گے, گروپ اے اینڈ بی. جو گروپ اے میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو ڈیلی آن لائن کلاس لیں گے, جس طرح آج کلاس ہوئی ہے اس طرح. جو بی میں ہوں گے ان کو اسی آن لائن کلاس کی ریکارڈنگ دی جائے گی, لنک ان کو کلاس کا پرووائڈ نہیں کیا جائے گا. وہ باقی جو ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے, جو کنٹینٹ ہوگا, بک ہوگی, لیکچر, ریکارڈڈ لیکچر, وہ سارے ایسے ہی ہوں گے اسی پیٹرن کے اوپر. دونوں کو ایکولی جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہوں گی, گائیڈ لائن بھی, ٹیسٹ بھی اور انٹرویو کی بھی. اور جو کلاس ہوگی آن لائن ان کی نہیں ہوگی, گروپ بی کی, ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کو اس میں ایشو ہے آن لائن کلاس جوائن کرنے میں. تو گروپ اے کی جو رجسٹریشن فیس ہوگی وہ 5500 ہوگی, جس میں آپ کو بک بھی دی جائے گی, ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرا جاتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرویو کی تیاری بھی کرائی جائے گی. اچھا, جو بی ہوگا اس میں صرف ریکارڈڈ لیکچر ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو مانیٹر, ایگزامینر یا جو ہیں ان کی جو پوسٹ پہ جو اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے تو ان کی فیس 3000 ہوگی, جس میں ان کو بک بھی دی جائے گی, اور ان کی بھی آن لائن کلاسز اگر وہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کے پاس دونوں آپشن ہوں گے. وہ ایک گروپ میں آنا چاہیں اے میں آ جائیں, بی میں آنا چاہیں بی میں آ جائیں. اور ایسا اسٹوڈنٹ جس نے مانیٹر پہ, ایگزامینر پہ, ڈسٹرکٹ ٹرینر تینوں پہ اپلائی کرنا ہے تو وہ سنگل فیس دے گا. اور آپ کو جو ہے وہ کل آپ کا اگین ایک ڈیمو لیکچر ہوگا, اس کے بعد پھر میں آپ کو ٹائم لائن بتا دوں گا کہ کب آپ نے اپنے رجسٹریشن کروانی ہے. اب آپ کے کویسچن میں حاضر. ایکسکیوز می سر. جی سر, آپ نے مانیٹر اور ایگزامینر کی جاب نیچر نہیں بتائی, پلیز وہ بھی تھوڑا بتا دیں. مانیٹر کا میں نے بتایا ہے کہ ایگزامینر نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے جا کے رینڈملی, اور مانیٹر نے آبزرویشن کرنی ہوتی ہے. آبزرویشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جائے گا کسی اسکول میں کہ ٹیچر وہاں پہ جو ہے ان کا نان فارمل کا وہ موجود ہے, ٹوٹل اسٹوڈنٹ کتنے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجود ہیں, فرنیچر ہے, واش روم ہے, ایٹسیٹرا, جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ساری اس نے آبزرو کر کے رپورٹ کرنی ہوتی. اس نے ہر اسکول کو مہینے میں وزٹ لازمی کرنا ہوتا ہے, 1 یا 2 دفعہ. سر اٹ مینس یہ فیلڈ جاب ہے, ساری فیلڈ جاب ہیں, یہ تینوں ہی فیلڈ جاب ہیں. ڈسٹرکٹ ٹرینر فیلڈ جاب ہے, سر فیمیلز میں نے بتایا ہے اسٹارٹ میں, میں چلیں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ڈسٹرکٹ ٹرینر کی منڈے سے لے کر فرائیڈے تک فیلڈ وزٹ ہوگا, اور سیچرڈے جو ہے وہ آفس ورک ہوتا ہے ہر سیچرڈے کو, ٹھیک ہے. اور اس میں موبلٹی الاؤنس پہلے تھا 10,000, اب وہ نہیں دیا جا رہا. گریڈ 16 کی یہ جاب ہے, اور باقی دونوں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے. جی مزید کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ایکچولی نیشنل یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ نان فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میل کے تھرو یا آن لائن کلاس ہوتا ہے, ہم اسے ای لرننگ میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن سر نیشنل یونیورسٹی کا تو کورس ہو یا کریکولم ہے وہ بھی ڈیزائنڈ ہوتا ہے, اور ایک وہ پورے کورس تو آپ کا اوپن کا بھی ڈیزائن ہے.
اوپن یونیورسٹی کا بھی تو پراپر بکس ہوتی ہیں نا, کورس تو ان کا بھی ڈیزائن ہے. لیکن سر اوپن یونیورسٹی کی تو وہ اس طرح ریگولر کلاسز نہیں ہوتی ہے نا, آن لائن بھی یا کسی بھی پروسیس کی, تو اتنا ورچوئل کی. دیکھیں اچھا آپ کی سمجھ کے مطابق یہ فارمل ہے؟ میں اس کو فارمل میں ہی کنسیڈر کرنا چاہتا ہوں. نہیں یہ فارمل نہیں ہے, یہ ایک فارمل نہیں ہے, اس کو ورچوئل ایجوکیشن یا نان فارمل کے انڈر آتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹلی جا کے وہاں سے کوئی آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ فارمل کے اندر آتی ہے. یہ جو ورچوئل یونیورسٹی ہے یہ بیسیکلی کورسپونڈنس کے تھرو ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن مینز ہیں یا ہمارے جو ٹریڈیشنل کنونشنل مینز ہیں ان کے تھرو ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ پھر نان فارمل ہے. جب آپ ڈائریکٹلی کسی سسٹم آف ایجوکیشن میں خود جا کے وہاں پہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں, وہیں پہ آپ کی اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس کے پراپر اسٹرکچر اور رولز کو آپ فالو کر رہتے ہیں ود ان دا باؤنڈری آف این آرگنائزیشن, تو یہ پھر فارمل کے اندر آئے گی. یہ جو ہے وہ نان فارمل میں ہے, جو آپ گھر بیٹھے ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ. اچھا, ہمارا جو اس میں ٹیسٹ کا سسٹم ہوتا ہے نا, وہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ چیپٹر ہے نا ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا, جو آج ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے, تو یہ ہاف ہوگا, تو آپ کا ہاف چیپٹر کا ٹیسٹ ایکسکیوز می سر, یہ آپ کا کتنے ڈیوریشن, آپ کے کورس کا سر ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ میری کوشش ہے کہ 45 ڈیز میں آپ کے لیکچر کمپلیٹ ہو جائیں. کتنے وقت میں؟ وہی بتا رہا ہوں, 45 ڈیز میں آپ کے لیکچر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں. 45 ڈیز کے بعد پھر ٹیسٹ ہوں گے؟ نہیں, ٹیسٹ آپ کے ساتھ ہوں گے وداؤٹ اینی بریک. سیٹرڈے سنڈے آپ کا آف ہوگا. 45 ورکنگ ڈیز میں آپ کا, یعنی 2 ماہ آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 ماہ کے اندر آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے, تو ٹیسٹ آپ کے ساتھ ساتھ اگر ایک بندہ گروپ اے میں جوائن کر لیتا ہے, اس کا ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے, تو کیا آپ انٹرویو کے لیے سیپریٹ سے گروپ بنائیں گے یا اسی گروپ کو کنٹینیو کریں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کنوے کیا ہے کہ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو جو آپ جو ہے وہ ٹیسٹ یا انٹرویو آپ کا اسی رجسٹریشن کے اندر ہوگا, الگ سے کوئی گروپ نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی کلاس ایز سچ جو ہمارے انشاءاللہ تعالی میکسیمم ہوں گے, تو جو ریٹن کوالیفائی کر جائیں گے وہ ایز سچ موو کرتے جائیں گے آگے, یعنی ان کا کوئی الگ سے گروپ نہیں ہوگا. گروپ سے مراد یہ ہے کہ کوئی نئی سرے سے رجسٹریشن یا نیا پروسیس ہم سٹارٹ نہیں کریں گے. ہمارا پہلے بھی ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں تو ہم مطلب ایک الگ سے ان کا صرف گروپ بنا لیتے ہیں جو کوالیفائر ہوتے ہیں صرف, تو ان کو پھر ہم آگے جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ میتھڈ ہوتا ہے. باقی رجسٹریشن آپ کی 1 ٹائم ہی ہوگی. اور ایک امپورٹنٹ بات جو کہ شاید پہلے میں نے ذکر نہیں کیا ہوگا, کہ خدا نخواستہ آپ کا یہ ٹیسٹ رہ جاتا ہے, ان کیس فرض کریں, تو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ میرا وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے بیچ 1 میں رجسٹریشن کروائی تھی, اب بیچ 10 چل رہا ہے, تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں ملٹیپل ٹائم اپنی ریویژن کروں یا کوئی نیو پوسٹ آ جاتی ہے, جیسے ابھی یہ جو پوسٹ آ رہی ہیں نا ڈسٹرکٹ ٹرینر کی آئی ہوئی ہیں, تو اس میں میرے وہ اسٹوڈنٹ جو پی ایس ٹیز ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپلائی کریں, یا جو جاب لیس ہیں, تو ان کو اب رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطلب فری آف کاسٹ یہ سیشن جوائن کریں گے ڈے 1 سے اینڈ تک, انٹرویو تک. تو یہ اپرچونیٹیز آپ سب کے لیے بھی ہوگی جو جوائن کرے گا اس ہمارے سسٹم کو. تو جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ایک دفعہ رجسٹریشن کروائے گا, پھر وہ جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک وہ زندہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے انٹرویو کی پریپریشن میں کروائی تھی رجسٹریشن, جی, تو مجھے اب میں دوبارہ پھر کرواؤں؟ آپ ان باکس کیجئے گا, میں پھر بتا دوں گا. جی سر. اگر آپ نے کرائی ہوئی ہے تو اوبویسلی نہیں کرانی ہوگی. جی سر, میں نے انٹرویو کی تیاری کروائی تھی نا آپ نے, تب میں نے کروائی تھی. ٹھیک ہے, دیکھ لیں. سر میں نے رجسٹریشن کروائی تھی ابھی بیچ 10 میں. جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے ان کو وہ بے فکر رہیں. میرے پاس چونکہ سارے اسٹیٹس ہیں, میں چیک کر لوں گا, کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. جو بات ہم نے کی ہے, جو کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے وہی ہے, تو بے فکر رہیں. جی, سیشن کے حوالے سے یا آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کسی کا؟ سر آپ اس میں کچھ ڈفرینٹ پڑھائیں گے یا صرف زون آف ایجوکیشن جو بک ہے وہی پڑھائیں گے؟ نہیں, ہمارا سارے کا سارا کورس جو ہے وہ جو سلائیڈز ہیں وہ زون آف ایجوکیشن سے ہی ہیں. باقی جو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے نا, وہ پھر مختلف چیزوں سے ہوں گے. مثلا پاسٹ پیپر ہیں, کوئی ماڈل پیپر سے, کچھ ویب سائٹ سے, جو آبجیکٹیو بکس ہیں,
تو سب کو بلینڈ کر کے پھر بنائے جاتے ہیں آپ کے جو ٹیسٹ ہیں. جی کنٹینٹ آپ کا زون آف ایجوکیشن کا ہی ہوگا. جی سر. اچھا سر اس میں یہ بتائیے کہ کتنے % پاسبلٹی ہے کہ جو پیپر آئے گا نا وہ اسی کنٹینٹ میں سے آئے گا؟ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں اس کا. آئیڈیا میں خود تو نہیں دے سکتا. میرے کوئی اسٹوڈنٹ اگر پہلے والے یہاں پہ موجود ہیں تو ان کو پتہ ہوگا, کوئی بتانا چاہے تو اگر کوئی موجود ہے تو. یہ جو لاسٹ ٹائم لیکچرر کا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں چونکہ میری بک ایجوکیشن کے اوپر ہے, اس میں جنرل نالج شامل نہیں ہے بک کے اندر, تو 71 کویسچن تھے جو اس میں سے آئے تھے 80 میں سے. میں اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو. تو جو جنرل فیئر کا پورشن ہے اور بیسکس جو ہے ہماری ایوری ڈے سائنس ہے, یہ والا پورشن ہم کہاں سے کریں گے پھر؟ وہ پھر آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا. اس کے لیے میں نے بتایا اسٹارٹ میں کہ بک ہے امتیاز شاہد کی نا, تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک پیپر جو ہے وہ ساتھ اسائن کیا جائے گا کہ آپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. پر وہ تو اتنی موٹی بک ہے, اس میں اتنے پیپر ہیں. اس میں ہم نے 2020 دسمبر 2020 سے بیک ورڈ چلیں گے, یعنی فرض کریں نومبر دسمبر کے جو پیپر ہوں گے نا, یہاں سے 22 21 20 بس اتنے ہی, کوئی 25 پیپر کر لیں گے تو اس میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سا کانٹینٹ جو ہے وہ کور ہو جائے گا. اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں, کوئی پیٹ سلیبس نہیں ہے کہ یہ سلیبس آپ کریں تو اس میں سے آپ کے اتنے نمبر آ جائیں گے, ایسا سین تو ہے نہیں. اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ ایریاز ہیں. جی سر دیکھیں جس کا 50% پیپر ہی آنا ہی جنرل نالج میں, کرنٹ افیئر میں سے ہے, ایوری ڈے سائنس میتھس ان پہ ہے, تو ان کا 50% تو ایجوکیشن سے کمپلیٹ ہو جائے. ہاں 50%, لیکن باقی 50 ہاں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا چونکہ اوبویسلی ان کو جو ہے یہ کورس پھر زیادہ ہی کرنا پڑے گا. یہ میں ان کی بات کر رہا تھا ڈسٹرکٹ ٹرینر یا ایگزامینر کی, جن کا صرف 20% ہے. تو جو ایگزامینر یا موبلائزر ہیں, اب جیسے جو ہے وہ لٹریسی موبلائزر, اس کا سارا کورس ہی جو ہے وہ جنرل نالج کا ہے, 1 پیپر MCQ ہے, تو وہ صاف ظاہر ہے پھر زیادہ پڑھیں گے. پھر آپ لوگوں کو جو مانیٹر پہ اپلائی کریں گے تھوڑا سا زیادہ پڑھنا پڑے گا, کیونکہ ایک طرف آپ کو ایجوکیشن کور کرنا ہے, دوسری طرف آپ کو جو ہے جی کے بھی کور کرنا ہے. جی سر بات صحیح ہے, لیکن ایکچوئل میں یہ یہاں پہ موجود ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں گائیڈ لائن دیں گے. جو ہم نے 50% میں وہ پیپر کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو صرف گائیڈ لائن نہیں, میں ساتھ ساتھ پیپر بھی اسائن کروں گا, تاکہ ڈیلی آپ 100 MCQs اگر آپ ڈیلی کریں, اور اگر جو ہے آپ 2 منتھ چلتے ہیں تو 2 منتھ میں آپ جو ہے اگر 60 پیپرز بھی کر لیتے ہیں, آئی تھنک یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کر جائیں گے اس میں آپ کے ایگزام میں. یہ تو وہ ہوں گے جو ہم اسائن کریں گے. اگر اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ آرام سے 2 پیپر کر سکتے ہیں, تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ پیس جب بن جائے گا آپ کی ایک چیز نا, روٹین بن جاتی ہے تھوڑی سی بندے کی, تو پھر آپ 2 پیپرز پہ آ جائیں گے, پھر آپ 3 بھی ایزیلی کر لیں گے. جی روٹین بنانا مشکل ہوتا ہے اسٹارٹ میں. جی لیکن جو موبلائزر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل تو لٹریسی موبلائزر کے لیے کر رہے ہیں, ان کا تو 100% پیپر ہی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا جنرل نالج. میں اپنی آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ میں پڑھانے والا اکیلا ہوں, میں بتاتا ہوں, میں پڑھانے والا اکیلا ہوں. میرا انٹرویو کا سیشن چل رہا ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے 137 اسٹوڈنٹ ہیں جن کا ریٹن کوالیفائی ہوا ہے. 71 ہمارے اپنے تھے, باقی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا انٹرویو کے لیے. اب ان کی پریپریشن بھی میں کرا رہا ہوتا ہوں ساتھ, ٹھیک ہے. ان میں سے آلموسٹ کوئی 10% لوگوں کے 10% فیمیلس کے انٹرویو رہتے ہیں, باقی ہو گئے ہیں ہمارے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ HM کا سیشن میرا چل رہا ہے, وہ بھی وہاں پہ میں نے ٹائم دینا ہوتا ہے ڈیلی, اور آپ کا سیشن بھی اب آ گیا, 3 سیشن ہو گئے. آن لائن سیشن تو میں اب انٹرویو والوں کا نہیں لے رہا, ان کو گروپ میں گائیڈنس دیتے ہیں. اچھا ان کا جو ہے وہ ہر طرح سے ہم نے کمپلیٹ کروا دیا ہوا. اب آپ لوگوں کو جو ہے میں کوشش, میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ جتنا ہو سکا ہم اسسٹ کریں گے, لیکن چونکہ میری جو گریپ ہے وہ ایجوکیشن سبجیکٹ کے اوپر ہے, جنرل نالج کے اوپر میری اتنی گریپ نہیں ہے. اس کے لیے اسی لیے پھر میں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا لٹریسی موبلائزر کا. وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ جنرل نالج کے اوپر جب مجھے مکمل گریپ ہی نہیں ہے تو میں کیسے جو ہے اس کے آن لائن سیشن یہاں پہ بیٹھا کنڈکٹ کرانا شروع کر دوں. تو اس کے لیے پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو انکلوڈ ہی نہیں کیا. آپ میں سے جو اس کی پریپریشن کر رہا ہوگا, تو میں نے پہلے بتایا جیسے کہ سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے,
اور جنرل نالج کے لیے آپ 2 کتابیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ، ایک 1 پیپر MCQ کاروان کی اور یہ کہ امتیاز شاہد کی. یہ 2 بکس ہیں، یہ جو ایک دفعہ پڑھ لینا، یعنی آپ لوگ صرف اس ٹیسٹ کے لیے نہیں، آئندہ کسی بھی ٹیسٹ سوری کے سر لیے. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ جی جی یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم جتنے بھی لیکچرر کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں جو 20 نمبر کا جنرل نالج کا پیپر آ رہا ہے نا سر، وہ 2020 سے لے کر 2022 تک جتنے بھی پیپر ہوئے ہیں انہی میں سے کویسچن ہاں بار بار رپیٹ ہوئے ہیں بالکل. PPSC کے. امتیاز شاید کی بک سے سر. ہاں میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم 22 سے سٹارٹ کریں گے، جتنا ہم پیچھے جا سکیں گے ہم جائیں گے، یعنی 22 21 20 19 18 17 جتنا ہم مطلب پیپر ہونے تک جتنا ہم پیچھے جا سکیں گے ہم ایسے موو کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک شارٹ کٹ فارمولہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مزید اس میں ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے تو وہ ایک اور اچھی کتاب ہے کاروان کی، امتیاز اس کی 1 پیپر MCQs، وہ بھی ایک اچھی بک ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. پر میں سجیسٹ کروں گا یہ کتاب آپ پڑھیں، جیسے آصف صاحب بتا رہے تھے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اچھا خاصا جو ہے وہ کنٹینٹ کور ہو جائے گا. آپ میں سے موسٹلی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پریپریشن ابھی سٹارٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کو روٹین بناتے بناتے بھی 15-20 دن لگ جانے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں ایز ارلی ایز پاسبل اپنا جو ہے نا ایک پیس بنا لیں. تو یہ ایک ایسی بک ہے کہ اس ٹیسٹ کے علاوہ آئندہ بھی جب بھی آپ کے سبجیکٹ یا ویسے ریلیونٹ کوئی پوسٹ آتی ہیں اس طرح کی، تو یہ آپ کو بہت جو ہے وہ فائدہ دے گی. یہ کتاب 1 پیپر MCQ جنرل نالج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، 1 پیپر نہیں امتیاز شاہد والی جو ہے پاسٹ سالو پیپر. جی میں دونوں کا کور پیج آپ کو بھیج دوں گا، دونوں بکس کا. تو یہ آپ سب تو ویسے بھی آپ کو چاہے آپ لیکچر کے لیے ہیں، HM کے لیے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ کے لیے جو جاب لیس ہیں اسپیشلی، ان کو تو چاہیے یہ کتاب جو ہے وہ لازمی لے کے پڑھیں اور 2-3 ٹیسٹ آپ لازمی دیں، پھر ہی جا کے جو ہے چانس بنتے ہیں. جی کوئی اور سوال؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ سر میں جن کی امی ایجوکیشن نہیں ہے، اگر میل ہے تو وہ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایلیجیبل ہے جی، ایلیجیبل ہے جی. کسی جی میل جی کی سر طرف سے کویسچن تھا؟ جی سر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، زبیر بات کر رہا ہوں کوٹا 2 سے. سر جی جی سر ایکچولی میں PhD ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو اب میں ڈسٹرکٹ ٹرینر کے لیے اپلائی کرتا ہوں. تو سر یہ میں نے سنا ہے کہ سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، تو کیا میں اگر نہیں اس میں چلا بھی دیکھیں ڈسٹرکٹ ٹرینر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی کے انڈر آتے ہیں. جی ایک سر یہ ہمارے CO کے انڈر آتی ہیں پھر DO لٹریسی. ٹھیک اور ہے. یہ اور جی جی اور میں سر یہ بھی تھوڑی سی مجھے انفو ملی ہے کسی دوست کے تھرو، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کی پینشن اور گریجویٹی کا ہے مسئلہ. تو مطلب یہ کہ جو سیمی گورنمنٹ تھا. اچھا میں نے نا جی دو میرے اپنے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو ریسنٹلی لیکچرر سلیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ پہلے DT تھے، ڈسٹرکٹ ٹرینر تھے. آج میں نے ان کو آن کال آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے، وہ ٹریولنگ میں تھے، ادروائز میں ان کو نا کلاس میں ایڈ کراتا. تو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ کل وہ ہماری کلاس جوائن کریں. تو اس پوسٹ سے ریلیونٹ جتنے بھی آپ کے کویسچنز ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ اکرم ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، ریسنٹلی وہ سلیکٹ ہوئے ہیں. تو ایک اور بھی میری اسٹوڈنٹ ہیں جن کا انٹرویو ہوا ہے ابھی، ان کا رزلٹ بھی ویٹنگ میں ہے. تو وہ دونوں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ٹرینر ہی ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کل ان دونوں میں سے جو بھی اویلیبل ہوگا تو وہ کلاس میں ہوگا اینڈ پہ انشاءاللہ اسی ٹائم پہ. تو اس طرح کے جو بھی آپ کے کویسچن ہوں گے نا، چونکہ وہ سسٹم کے اندر ان ہیں یا رہ چکے ہیں، تو ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. کل کی کلاس ٹائمنگ سر بتا دیں کتنے یہی بجے ٹائم سٹارٹ ہوگا، کریں گے؟ کل یہی ٹائم ہوگا 7:30 ہی، کیونکہ میرا 7 بجے سیشن سر اینڈ یہ ہوتا ہے. جی 7 بجے میرا جو ہے وہ HM کا سیشن اینڈ ہوتا ہے 5:45 سے 7 PM تک. اس کے بعد پھر کھانا اور پھر آپ کا سیشن ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آج جو سیشن سر رپیٹ کیجیے گا، ٹائمنگ رپیٹ کیجیے گا. 7:30 بجے گروپ میں آپ کو کنوے کر دیا جائے گا. سر ایکسکیوز می. جی السلام علیکم. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو جابس ابھی ایڈورٹائز ہوئے ہیں تو یہ صرف پنجاب ڈومیسائل ہولڈر ایلیجیبل ہیں یا؟ جی پنجاب کے لیے. اوکے فائن، اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالی کل آپ سب لوگ کلاس جوائن کیجیے گا. اس کا جو ریکارڈڈ لنک ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو